نظر کی کمزوری کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے. اگر نظر گرنا شروع ہو جائے اس کا علاج نہیں ہے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ناک میں اصلی گھی لگاؤ رات کو سوتے وقت دیسی، اور صبح اٹھتے ہی اپنا لب لے کر نا باسی کلی کرے بغیر آنکھوں میں لگاؤ کاجل کی طرح. 2 سے 3 ماہ یہ عمل کرو اور اپنا چشمہ چیک کر لو. شوگر کی مرض سے جس کی نظر چلی جائے یا کمزور ہو جائے اس کے لیے اگر اس کی پردہ وغیرہ کوئی جل گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو پھر تو نہیں ہے، لیکن نظر کمزور ہو رہی ہے ابھی جالا یا دھند آ رہا ہے تو ختم ہو جائے گا. اور یہ جو نسخہ میں نے بتایا شوگر کے لیے بھی بہترین ہے، نظر کی کمزوری کے لیے بہترین ہے، لیکن آنکھوں میں صبح کو تھوک لگانا ہے اور رات کو ناف میں جو ہے اصلی گھی لگانا ہے. آپ دیکھ لو. اچھا وہ نسیں ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو جو سوکھنے لگتی ہیں جس سے بینائی آتی ہے آنکھ میں، دماغ سے جو انعکاس کرتی ہیں جو خون دیتی ہیں باریک وریدیں اس کو، وہ سوکھنے لگتی ہیں یا وہ بند ہونے لگتی ہیں، چوک ہو جاتی ہیں چکنائی سے. ناف میں تیل لگانا یہ گھی لگانا ان کو بھی کھول دیتا ہے، جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے. مہنگے سے مہنگا علاج کر لو آپ نہیں ہوگا، اس سے کرو آپ دیکھو کوئی دنوں میں کیا ہوتا ہے. وہ آدمی جس کو اندھیرے میں رات کو نظر نہ آتا ہو، بہت سارے ایک مرض ہے نا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر نظر نہیں آتا، رات میں دن میں نظر آتا ہے. اگر وہ شخص یہ عمل کرے تو اس کو بھی نظر آنے لگتا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے قدیم. اگر موتیا ابتدائی ہے تو اس لفظ سے ختم ہو جاتا ہے، پک چکا ہے تو پھر اس کا آپریشن کرانا ضروری ہے، پھر اتنا فائدہ نہیں کرتا. ناک کا جو گوشت وغیرہ بڑا ہوا ہوتا ہے وہ نمک ہڈی بڑھ جاتی ہے. میری یہ بتا دیجیے گھی جو ہے وہ گائے بھینس کسی کا بھی کوئی سا بھی ہو، ٹھیک دیسی ہو بس ٹھیک. اس میں شرط یہ ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ناک جو ہے جڑ ہے انسان کی، یہاں سے 72,000 نسیں جو ہے نا ہمارے جسم میں پھیل جائیں گی. یہ 72,000 نسوں کا مجموعہ ہے، اور جب آپ اس کو تر کرتے ہو نا تو 72,000 نسیں تر ہو جاتی ہیں اور وہ جان پکڑ لیتی ہیں اور اپنے فنکشن پہ درست آ جاتی ہیں. اسی طرح جو بے خوابی ہوتی ہے، جن لوگوں کو کم نیند آتی ہے رات کو اور وہ سکون سے نہیں سو پاتے، اگر وہ رات کو 2 3 4 منٹ 5 منٹ اپنے تلووں کی تیل سے مالش کریں تو بے خوابی ختم ہو جاتی ہے. جو کسی دوا سے جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں نا سونے کے لیے، یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں میں، وہ بھی کریں تو نیند آنے لگے گی بغیر دوا کھائے. اور یہ بہت سارے مرضوں ختم کرتی ہے. جس کو نیند زیادہ آتی ہے جس کو نیند زیادہ آتی ہے وہ کم کھایا کرے رات کو اور پانی کم پیے رات. یہ ناک کی ہڈی بہت لوگوں کی بڑھ رہی ہے، جس سے رات میں سوتے ہوئے بندہ سانس نہیں آ سکتا. ناک کی ہڈی جو ہے کھراٹے نا بہت وہ ہوتے ہیں. خشکی کی وجہ سے بڑھتی ہے. یہ اس کے لیے میں نے نسخہ پہلے بھی بتایا ہے، سرسوں کا تیل اور نمک کا بہترین نسخہ ہے. وہ اگر کوئی کرے، کتنے لوگوں کو میں نے دیا ہے جو ان کو 2 3 دفعہ آپریشن کرا چکے تھے، آج بالکل ٹھیک ہے. سر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو کتنا نمک ہونا چاہیے؟ ایک ایک قطرہ. وہ اس طرح طریقہ کار یہ ہے کہ آدھی چھٹاک 25 گرام، اگر تیل ہے تو 5 گرام نمک لیا جائے. اس کو چولہے پہ پکایا جائے، تیل کو جب وہ کھولنے لگے تو نمک کی چٹکی 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 اس کو ڈال کے اس کو حل کرتے رہو. اس کا 5 حصہ بنا نا یہ تیل کا، جی 5 حصہ بنا جی. اور پھر وہ نمک استعمال کرو. اچھا یہ دائمی نزلے کو ختم کر دیتا ہے. جن کو الرجی کی شکایت ہوتی ہے نا، الرجی کیوں ہوتی ہے؟ چھینکے بار بار آنا، الرجی ہوتی ہے ہماری یہ جھلی خشک ہو جاتی ہے. جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو کوئی بھی جب ہوا لگتی ہے نا تو اس پہ اثر کرتی ہے تو دماغ میں تحریک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. تو جب اس کی تراوٹ ہوگی، یہ تر ہو جائے گی تو ہوا کا بیرونی اثر نہیں ہوگا.